الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے اور پاک ہے، لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کے لیے، حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اب اس کے خلاف کیا ہے؟ شرک۔ کوئی فرعون بیٹھ جائے، الیس لی ملک مصر، میرے ہاتھ میں ہے حکومت، میں حاکم مطلق ہوں، میرا حکم چلے گا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا نا۔ اسی لیے قرآن میں آیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا رب ہوں بڑا، میرا حکم ماننا پڑے گا۔ کوئی نمرود بیٹھ گیا، حضرت ابراہیم سے جس کا بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مناظرہ بھی ہوا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ خدائی کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا اختیار مطلق ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا یورپ کی ہسٹری میں دی ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے جو حقوق اور اختیارات ہیں وہ خدائی اختیارات ہوتے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، کنگز کے اختیارات کو جو ہے، بادشاہوں کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ تو اس سے ماوراء ہیں، بلند ہیں کہ ان کے اختیارات کو چیلنج کیا جا سکے۔ ڈیوائن رائٹس، یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز۔ اب آج اس شرک نے کیا شکل بدلی ہے؟ آج کوئی فرعون نہیں ہے، آج کوئی نمرود نہیں ہے، لیکن جمہوریت جو اس دور کی نیلم پری ہے، پوری دنیا کی محبوبہ، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر تو کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ اس کا اصل اصول کیا ہے؟ ساورنٹی آف دی پیپل، حاکمیت انسانوں کے ہاتھ میں۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک۔ ان الحکم الا للہ، یہ توحید، اور ہم حاکم خود ہیں، بدترین شرک۔ آج کتنے موحدین ہیں کہ جو اس شرک کو جانتے ہیں؟ خدا کے سوا کسی اور کی حاکمیت ماننا، ان الحکم الا للہ کی نفی۔ یہی وجہ ہے ان کا قول کیا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہے ہومو سیکشل میرجز ہم لائسنس کر دیں گے، ہم اجازت دے دیں گے، ہمارا اختیار ہے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ خدا کیا کہتا ہے، نہ عیسائیت سے پوچھنا، نہ یہودیت سے، نہ اسلام سے، کسی سے نہیں۔ ہم بیٹھے ہیں نا ساورن، ریئل ساورن، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمیں منتخب کر لیا ہے تمام عوام نے۔ عوام کی حاکمیت اب ہماری حاکمیت کی شکل میں آ گئی ہے۔ عوام نے اپنی حاکمیت ہمیں ڈیلیگیٹ کر دی ہے، ہمیں منتخب کر کے وہ ڈیلیگیٹ ہمیں کر دی ہے، ہم حاکم ہیں جو چاہے فیصلہ کریں۔ چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے جدید ترین ممالک کے اندر گے میرجز، ہومو سیکشل میرجز، دو عورتوں کے درمیان شادی، دو مردوں کے درمیان شادی ہو رہی، جو چاہے کریں۔ شراب کو چاہیں تو حرام کر دیں، شراب کو چاہیں تو حلال کر دیں۔ امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ جو ہے 1930 کے اندر نافذ کیا گیا، بہت سے جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے، اتنے جو ہے حادثے ہو جاتے ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے، اور راز جو ہیں بڑی بڑی پارٹیاں ہو رہی ہیں شراب کے نشے میں دھت ہو کر، کسی سفیر نے کوئی بات اگل دی، کسی وزیر نے کوئی راز جو ہے وہ فاش کر دیا۔ یہ تو بڑے بڑے غلط کام ہو جاتے ہیں شراب سے، شراب کو بند کرو۔ وہ شراب کا پروہیبیشن ایکٹ پاس ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ چھٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی عادت پکی تھی، انہی لوگوں نے دوبارہ کہہ دیا نہیں جائز نہیں، کھولو اس کو حرام نہیں ہم کر سکتے۔ اختیار بند کرنے کا بھی ہمارا ہے، کھولنے کا بھی ہمارا ہے۔ وی ڈونٹ نو اینی گاڈ کہ اس کے فیصلے سے ہوگا کہ اس نے کسی شے کو حلال کیا یا حرام کیا ہے، اس سے ہمارے بحث ہی نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہا ہوگا اللہ نے، بیع کو حلال کیا اللہ نے اور ربا کو حرام کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید میں آیت پڑھو اور تلاوت کر کے اس کا ثواب لے لو۔ باقی یہ کہ ہمارا تو آپ نے ابھی سنا، پاکستان کی سب سے اونچی عدالت کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، وہ شے حرام بھی ہو تو اگر وہ لوگوں کے لیے ضروری ہو تو ہمیں کرنی پڑے گی، وہ تو اس لیے ہمیں سب کو غرض ہی نہیں ہے حلال اور حرام سے۔ ہمیں تو اپنا نظام جو بھی دنیا کے مربع اصول ہیں، جو بھی دنیا میں پورا نظام چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنے نظام کو چلانا ہے۔ لہذا ہمارے لیے یہ شراب کی ہے، جو جوئے کی، جس کی سود کی بندش، اس کی کوئی معنی نہیں۔ تو اس کو اب آپ سمجھ لیجئے، اسی طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم طائی جو بہت مشہور تھے، جن کی سخاوت کے بڑے داستانیں ہیں،
وہ عیسائی تھے، عیسائی قبیلے سے تھے، دے کا قبیلہ عیسائی تھا. تو ان کے بیٹے حضرت علی ایمان لے آئے. انہوں نے حضور سے ڈرتے ڈرتے کہا حضور یہ قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی میرے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ہم نے تو انہیں کبھی رب قرار نہیں دیا. حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جسے وہ کہہ دیں کہ حلال ہے تم حلال سمجھ لیتے ہو، جسے وہ کہہ دیں حرام ہے حرام سمجھ لیتے ہو. کہ جی ہاں ایسا تو ہے، یہ تو تم در حقیقت کی رب تو بنا دیا تم نے انہیں. حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کرے گا، کسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے پوپ کے پاس دنیا میں عیسائی جو ہے سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے عیسائیوں کی ہے، اور عیسائیوں میں میکسیمم نمبر جو ہے کیتھولکس کا ہے. اور کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک پوپ جو ہے معصوم ہوتا ہے، انوسینٹ، پوپ سے خطا نہیں ہو سکتی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیلیوں کا امام جو ہوتا ہے، اب اس وقت جو کریم ہے، کریم آغا خان، وہ امام ہے ان کا، وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. جیسے نبی معصوم ہوتے تھے ایسے پوپ بھی معصوم ہے، اور جو ان کا امام ہے جو اسماعیلیوں کا وہ بھی معصوم ہے. لہذا پوپ جو حکم دے گا بس وہی شریعت کا حکم ہے. یہاں گویا کہ پوپ کو خدا بنا لیا گیا. جہاں اصول ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ الجبر کا فارمولہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو. جہاں خالق کی معصیت لازم نہیں آ رہی، مانو والدین کا کہنا مانو، اساتذہ کا مانو، بڑوں کا مانو، حاکموں کا مانو، سب کا مانو. آپ کا کوئی شیخ قبیلہ ہے اس کا کہنا مانو، بڑے بھائی کا مانو، لیکن اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر کہیں بھی اگر اس سے سرے منہ جو ہے تجاوز ہو گیا تو پھر آپ کے دو معبود ہو گئے کہ کچھ چیزوں میں آپ نے اللہ کو مطاع مطلق مانا ہے اور کسی معاملے میں آپ نے کسی اور کو مطاع مطلق مان لیا ہے. یہ شرک فی الاطاعت ہے جو گویا کہ شرک فی العبادت کا جز ہے. اب آئیے دوسری چیز، عبادت کا جوہر، عبادت کی جان، عبادت کی روح، محبت. توحید فی محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے بالاتر ہو جائے. کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں، برابر بھی نہ ہو. برابر ہونا شرک ہے، اوپر ہونا تو سمجھیے کہ اور پتہ نہیں شرک کے علاوہ بھی کوئی اصطلاح میں ایجاد کرنی پڑ جائے گی. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں، کرو، لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے. اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے. دیکھیے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیسے کیسے امتحانوں میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بناتا ہوں. والدین کو چھوڑا اللہ کے لیے، گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا کہ نہیں کیا؟ بادشاہ جو ہے وہ مرغوب نہیں کر سکا. وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بلکہ جو مناظرہ ہوا ہے تو بادشاہ جو تھا نمرود وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. اپنی جان کو اللہ سے، اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا. آگ میں کود گئے کہ نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے میں تماشائے لبے بامدی. پھر اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، ملک چھوڑ دیا، ہجرت کی. آخری امتحان جو لیا ہے، آخری امتحان جس سے کڑا امتحان ہو نہیں سکتا. 100 برس کی عمر میں وہ 13 برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اکلوتا بیٹا، حکم آیا